تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی نا کہ میرا یہ وہ بیٹا ہے جو دو مسلمان گروہوں کے آپس میں صلح کروائے. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدار کو چھوڑ کر جی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اقتدار کو قبول کیا بالکل کیا. سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا امام مانا, اپنا امیر مانا, اپنا جو ہے اپنا حکمران مانا. جب سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا امام مان لیا ہے, اپنا پیشوا مان لیا ہے, تو ہم کیوں نہ مانیں؟ یہ کہنا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں, کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ جو بات ہے نا کہ ہم حسینی ہیں, ہم اس طرح کی یہ بات کہلوانا یہ ایک نئی بات ہے. اس طرح کے جو ہے نا یہ عمل درست نہیں. جی ہمارے جو بزرگ علماء اور جو اہل علم ہے نا جی انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تردید کی ہے کہ اپنے آپ کو حسینی یزیدی کہلوانا چاہیے نہیں کہلوانا چاہیے. یہ اس بات کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھتے. جی ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی آل میں سے کسی نے اپنے آپ کو حسینی کہلوایا؟ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ یزید کے ساتھ ایسے 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 نہیں. ہم ہر طرح کی محبت ہر طرح کی عقیدت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھتے ہیں. ہم اپنی محبت اور پیار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھتے ہیں ہر طرح. اللہ کی رحمت سے بڑی احادیث میں ان کی عظمت پر شان. گلی گلی نگر نگر شہر شہر اندر اس بات دا اعلان کر دے پھرنے ہم عرشاں تم مولا نے لوگو دتیاں گوائیاں نے. عرشاں تم مولا نے لوگو دتیاں صفائیاں نے. میرے سونے دی بیوی دا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا. میرے محبت یہ ہے کہ جو انہوں نے نماز پڑھی نا وہ نماز پڑھی ہے. نماز پڑھی انہوں نے تو تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑی. انہوں نے تو نیزے چل رہے تھے تو پھر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. تو یہ قرآن کے قریب نہیں آتے. اور ہماری محبت جو سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کی نماز تھی نا ہماری نماز بھی وہ ہے. جو ان کا قرآن تھا وہ ہمارا قرآن بھی وہی ہے. جو ان کی تلاوت تھی ہماری تلاوت بھی وہی ہے. ہم نے جو ان کی صلہ رحمی تھی, جو ان کے صدقات تھے, جو ان کے خیرات تھے, جو ان کی زکوٰۃ تھی, وہ سب کچھ جو ان کا دین تھا, جو ان کا ایمان تھا, الحمدللہ ہم نے اسی دین کو اسی ایمان کو اپنایا ہوا ہے. عزم علماء کرام کی ایک عظیم بیٹھک میں تشریف فرما ہے اور آج جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں فضیلت الشیخ عزت معاب محترم المکرم محترم جناب حضرت مولانا افتخار علی زاہد حفظ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتی, آپ تشریف فرما ہیں. اور آج جس موضوع پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں, جس موضوع کو بیان کرنے والے ہیں, وہ ہے اہل بیت. جیسا قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج ہم شیخ صاحب سے پہلا سوال تو یہ کریں گے کہ اہل بیت کون کون ہیں, یعنی جو مغالط ہے علماء کے نزدیک, اور بعض علماء کرام عوام الناس کو بتاتے ہیں, جیسے سوشل میڈیا میں بڑے بڑے بیان عام ہیں. تو آج ہم شیخ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں. محترم جناب افتخار علی زاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سب سے پہلے تو اپنے بھائی محترم فیض الرحمن ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو تشریف لے کر آئے, اور یہ ان کی بڑی اچھی کاوش ہے, بڑی اچھی کوشش ہے دین کے حوالے سے, دین کی خدمت کے حوالے سے. اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر تحت ماشاءاللہ وہ ایک دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ دین کا کام لے, اور ان کی محنت کوشش اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
محترم ربانی صاحب نے جو سب سے پہلا کوشچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت میں کون سی شخصیات شامل ہیں، اہل بیت کن لوگوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی عظمت اور شان کو ذکر کیا ہے۔ جی، اہل بیت کی بڑی فضیلت ہے، اہل بیت کا بہت سارا مقام ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ اہل بیت میں کون سے لوگ شامل ہیں۔ جی، کیونکہ یہی آیت پڑھ کے بعض لوگوں نے عوام الناس میں لوگوں کو مغالطے میں ڈالا ہوا ہے اور چند ایک شخصیات کو وہ اہل بیت سمجھتے ہیں، اور جو اصل اہل بیت ہیں ان کو اہل بیت سے ویسے ہی خارج کر دیتے ہیں، اور سہارا اسی آیت کا لیتے ہیں، اسی آیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت اہل بیت کی عظمت میں ہے، اہل بیت کی شان میں ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے جو مخاطب لوگ ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، آپ کی بیویاں۔ دیکھیں آپ یہ جو آیت ہے یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے آپ اس کو پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب دیکھیں قرنا یہ فعل امر ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا ہے، اقیمنا، آتینا، آتیعنا، یہ سارے جو ہیں مؤنث کے صیغے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ان میں مخاطب کیا۔ اب یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے اس سارے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مراد ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے وہاں سے کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ میں تو یہ بات بھی کہوں گا اس آیت سے پچھلی آیت پڑھیں، اس سے پچھلی، اس سے پچھلی، اس سے پچھلی، اس سے پچھلی آیت پڑھیں۔ ساری کی ساری آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر کیا، ان کو مخاطب کیا۔ اور پھر اس آیت کے بعد جو آیت ہے اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کا جو اتنا حصہ ہے جس میں اہل بیت کے الفاظ ہیں، اس حصے سے آپ کی بیویوں کو کیوں خارج کیا جاتا ہے؟ یہ تو زیادتی، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ الحاد ہے، یہ کجروی ہے، یہ لوگوں کو غلط تاثر دینا، غلط بات بتلانا، یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اسٹڈی وہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری کی غالباً روایت بیان کرتے ہیں، جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی تو آپ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حسن حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، تو ایک چادر میں لپیٹ لیا۔ تو امی جان فرماتی ہے کہ میں آگے بڑھنے لگی، آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر ٹھہر جا۔ تو اس سند کو آگے پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 4 یہ لوگوں کو اہل بیت کا ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے جو بات میں یہ جو روایت آپ نے پیش کی یہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، لیکن جو بات میں کر رہا تھا نا اہل بیت کے حوالے سے، اس حوالے سے دیکھیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جب سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا نا، تو ولیمے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو دعوت دی، تو صحابہ کرام آتے رہے، وہ کھانا کھاتے رہے، جگہ تھوڑی تھی نا، تھوڑے تھوڑے کر کے آتے رہے، اور جو آخری نشست تھی نا تو اس نشست میں صحابہ کرام کھانا کھا کے چلے گئے، لیکن 3 صحابی وہاں پہ
بیٹھے رہے, آپس میں باتیں کرتے رہے. جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو یہ بات کہوں کہ آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ, ان کو تکلیف ہوگی. تو جبکہ ان کا یہ بیٹھنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا تھا. جی جی کیونکہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے دیکھا کہ باتیں کر رہے ہیں, وہ آنا چاہ رہے تھے لیکن پھر واپس چلے جاتے, پھر آتے, پھر واپس چلے جاتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ٹھیک ہے چلو یہ بیٹھے ہیں تو میں اپنی دوسری ازواج کو مل کے آتا ہوں. جی جی تو دوسری ازواج میں جب آپ ملنے کے لیے گئے, ان کے حجروں میں, ان کے کمروں میں, سب سے پہلے اہل ایمان مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے حجرہ میں گئے. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا کر آپ نے جو سب سے پہلے کلمات کہے نا, آپ نے کہا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ. اب دیکھیں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا لفظ بولا ہے. تم پر سلامتی ہو گھر والوں, اہل بیت کے لوگوں, تم پر اللہ کی رحمت ہو. تو اہل بیت کا جو لفظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیویوں کے لیے بولا ہے. قرآن کی واضح نص سے یہ بات ثابت ہے کہ بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دوسرے انبیاء اور دوسرے مقامات قرآن مجید کے بڑے ایسے ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں دلیل کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت میں شامل. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہل بیت میں شامل ہے نا. جی میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت ہے, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت ہے, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت ہے, اور اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اہل بیت کے لفظ تو ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے. ان کی کتابوں کے اندر اہل بیت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا لفظ امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولا ہے. اور جس طرح یہ باقی لوگ اہل بیت ہیں, اس طرح آپ کی بیویاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ جو ہے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ساری ہستیاں جو ہیں اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو بات آپ نے پیش کی ہے نا, جو روایت آپ نے ذکر کی ہے, اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ایک بڑا وہاں لوگ جو ہے وہ ایک غلط بیانی کرتے ہیں, لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں. جو اصل بات ہے نا وہ اس طرح شہر بن حوشب وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا نا, تو امی جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان پر لعنت برسائے جنہوں نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ سب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا ہے ان کے لیے, ان پر لعنت ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ماتم کرتے ہیں, اپنے سینے پہ مارتے ہیں, چہرے پہ مارتے ہیں, گریبان کو پھاڑتے ہیں اور زنجیر زنی کرتے ہیں, اور پھر آگ کے اوپر جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں مصلی جو ہے نا بچھا کر. اب سوال یہاں ایک اور پیدا ہوتا ہے, بات دوسری طرف نکل رہی ہے کہ یہ جو کام ہے زنجیر زنی کرنا, اپنے سینے کو مارنا اور یہ آگ جلانا, یہ کام کس نے کیے تھے بھلا؟ کبھی سوچے؟ میدان کربلا میں پہنچے, وہاں یہ کام کون کرنے والا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو دشمن تھے نا, انہوں نے یہ کام کیے تھے. جو یہ کام کرتا گویا کہ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے طریقے پر چل رہا ہے نا. جی بالکل. یہ کام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سنت تو نہیں ہے, نہ ان کی سنت ہے, نہ ان کے اولاد کی سنت ہے, نہ ان کے جو ہے نا نانا جان کی سنت ہے. یہ کام تو اہل بیت کے جو دشمن تھے, جنہوں نے ان کے لاشوں کو تڑپایا ہے, جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے, ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں, ان پر جو ہے نا زیادتیاں کی ہیں, یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے جو یہ کچھ کر رہے ہیں. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر لعنت برسائی. یہ سب ان پر جو لعنت کا جو ان کی جو زبان سے الفاظ نکلے نا, اس کا ہی نتیجہ ہے.
خیر، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس ہستی کو شہید کر دیا ہے جس کے بارے میں میں یہ جانتی ہوں کہ ایک دن امی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص قسم کا کھانا لے کر آئی، جی، آٹے اور گھی سے بنا ہوا کھانا لے کر آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہے؟ جی جی. فرمایا یا رسول اللہ وہ تو گھر میں ہے. فرمایا حسن و حسین کدھر ہے؟ فرمایا وہ بھی گھر میں ہے. تو فرمایا جاؤ ان کو میرا پیغام دو اور ان سے بولو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاتی ہیں، جا کر پیغام دیا، اور سیدنا حسن و حسین آگے آگے چل رہے ہیں، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ آگے آگے دوڑتے ہوئے اچھلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لا رہے ہیں. اب حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے تو فَأَجْلَسَهُمَا فِي حِجْرِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا. جی ٹھیک. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دائیں جانب بٹھایا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا. ٹھیک. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک چادر کھینچی. جی. وہ چادر جب کھینچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اوپر کر لی. ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. جی، یہ میرا اہل بیت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور رکھیں. اب جو بات آپ نے کی ہے نا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہونے لگیں اور آپ نے فرمایا نہیں تو ادھر ہی رہ، یہ بات تو بالکل ہی باطل ہے نا. جی، اس طرح کی تو بات ملتی نہیں. حدیث پڑھیں نا، اصل میں حدیث کی طرف آئیں، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں تو بات پھر سمجھ آتی ہے. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بس ایسے سنی سنائی باتیں کر دیتے ہیں اور سینہ بسینہ بات پھر آگے چلتی ہے. ایک نے کی، دوسرے نے کی، رنگ اور ہو گیا، تیسرے نے کی، رنگ اور ہو گیا، چوتھے نے کی، رنگ اور. اس طرح یہ باتیں جو ہے نا ان کے پاس پھیلی. امی جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، الست من اہلک، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کا اہل نہیں ہوں؟ جی. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں. قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ ہی میرا اہل بیت ہو، آ جاؤ آپ بھی چادر میں آ جاؤ. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی چادر میں داخل ہو گئی. اچھا. اصل حدیث یہ ہے. ہاں، حدیث کے الفاظ ہیں یہ، آپ پڑھیں تو صحیح، حدیث پڑھیں نا تو پھر بات کی سمجھ آتی ہے نا. حدیث کے الفاظ پہ غور کریں تو پھر بات کی سمجھ آئے گی نا. امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر میں داخل ہوگی. جی ٹھیک ہے نا. تو اس بات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے حدیث کے ان الفاظ سے کہ آپ کی ازواج اہل بیت میں شامل، آپ کی ازواج، آپ کی بنات اہل بیت میں شامل ہے. یہاں بنات کا لفظ میں نے بولا ہے تو بنات اللہ رب العزت نے بولا ہے نا. جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کل ازواجک یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں، جی کہتے ہیں کہ قوم کی بیٹیاں بھی، امت کی بیٹیاں بھی تو آپ کی بیٹیاں نا، تو وہ بیٹیاں مراد ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، اگر یہاں امت کی بیٹیاں مراد ہوتی نا تو پھر آگے علیحدہ الفاظ نہ ہوتے، وَنِسَاء لِلْمُؤْمِنِينَ، پھر یہ الفاظ نہیں ہونے تھے، پھر وہی الفاظ کافی تھے. تو بنات نبی کی بیٹیاں مراد ہیں. یہاں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، یہ اور اسی طرح آپ کی ساری بنات، آپ کی ساری ازواج، آپ کی ساری اولاد، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آل رسول اہل بیت ہے. ٹھیک ہو گئی. اچھا استاد جی، یہ کہنا کہ ایک عالم دین کی میں تقریر سن رہا تھا کہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، اہل بیت ناسبہ،
اہل بیت ولادت، ٹھیک ہے، یہ کس میں بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے قسمیں بیان کی ہیں، کیا یہ جو اقسام ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں؟ نہیں۔ کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ قسمیں بیان کی ہیں؟ تابعین میں سے، اتباع تابعین میں سے؟ جی یہ تو ایک ان کی اپنی بنائی ہوئی قسمیں ہیں کہ یہ قسمیں ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جن کو قرآن اور حدیث نے اہل بیت کا ہے وہ اہل بیت ہے، اور ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی عظمت اور شان مسلم ہے۔ جو احادیث میں ذکر ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، یہ فضیلت کی ریلیٹڈ بات آئی تو جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے ان شہزادوں کی فضیلت ہے، ہاں جی اور ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ذرا تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اچھا، یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یار یہ جو اہل توحید ہے، اہل سنہ ہے، یہ اہل البیت کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کی عزت، ان کی شان بیان نہیں کرتے، تو ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیے یہ ایک ہم پر الزام ہے کہ یہ اہل بیت کی شان نہیں بیان کرتے، جی یہ ان کی غلط بیانی ہے، اور ان کے جو اکابر ہیں نا وہ اس بات کو، جو آن دی ریکارڈ یہ بات موجود ہے، جی وہ یہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے سنا ان کے جو اکابر میں سے ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پروگرام میں اہل حدیث ایک عالم تشریف لے کر آئے، تو انہوں نے اہل بیت کے بارے میں ایسی گہری باتیں کی تو ہم بھی حیران ہو گئے کہ ان کے بارے میں کیا ایک تصور دیا جاتا ہے، اور یہ اہل بیت کی شان میں، عظمت میں اتنی گہری باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ان کے بڑے مان چکے ہیں، یہ کہ ان کا دجل ہے اور ان کی زیادتی ہے، ظلم ہے کہ یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم اہل بیت کا ذکر کرنا ایمان سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اہل بیت اصحاب رسول میں سے کسی کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے نا تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے ایمان، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحابہ کرام، اہل بیت، آل رسول، ان کا بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے۔ دیکھو نا اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے نا، تو ان کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ نبی کی جو بیوی ہیں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ جو ماں کے قدموں کے ساتھ جڑے گا نا جنت اسی کو ملنی ہے۔ تو جو نبی کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں نہ مانتا، نبی کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں مانتا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو نبی کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اہل بیت کی عظمت اور شان کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں، ہر ایک اہل بیت کا اپنا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اہل بیت میں آپ کی بیوی ہیں، ان کی ایک اپنی شان ہے، آپ کی دیگر بیٹیاں، ان کی ایک اپنی شان ہے، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک اپنی شان ہے، ان کی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کیا کرتے تھے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا چین، میرے دل کا قرار، میرے دل کا سکون فاطمہ۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے، ان کا استقبال کیا کرتے۔ آپ بڑی محبت کرتے تھے اپنی بیٹیوں سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو پھر ایک خاص محبت تھی نا۔ اللہ اکبر۔ حدیث یہ جو ابھی میں ذکر کرنے لگا ہوں کئی طرق سے ملتی ہے۔ ایک دن نا سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اب مغرب کی نماز پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے جا رہے ہیں، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پیچھے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی آہٹ سنی تو فرمایا کیا حذیفہ ہے میرے پیچھے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہوئے فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی معاف کر دے، اللہ تیری ماں کو بھی معاف کر دے۔ اور اگلی جو بات فرمائی بڑی عظیم بات فرمایا، آج میرے پاس ایک فرشتہ ہے اسپیشل، وہ زمین پر پہلی دفعہ ہے اور اللہ رب العزت سے اجازت لے کر آیا، اس نے آ کر مجھے سلام پیش کیا اور اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری لے کر آیا۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سبحان، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گے، سبحان اللہ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار سے، سبحان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے یہ بات کتنی پیاری ہے، آپ نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا، میں حسین کا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی نا اس نے میرے سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے میرے سے بغض رکھا۔ آپ دیکھیں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور اپنی آخرت بھی برباد کر لی ہے۔ یہ دونوں ہستیاں تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہاں بھی ایک حدیث ہے کا صرف اتنا حصہ جو ہے نا پیش کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، اتنی بات پیش کی جاتی ہے، لیکن پیچھے سے لے کر ساری بات ذکر کریں نا تو بات بڑی سمجھ آتی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا ایک شخص نے پوچھا کہ جو کوئی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے طواف کرتے ہوئے، یعنی احرام کی حالت میں، اگر کسی شخص سے مچھر مر جاتا ہے تو اس کا دم کیا ہے؟ دم کیا؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی آپ آئے کہاں سے ہیں؟ کہنے لگا میں تو عراق سے آیا ہوں، کوفے سے آیا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم نواسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر رہے تھے اس وقت تمہیں کوئی پرواہ نہ ہوئی، تمہیں کوئی خیال نہ آیا، اتنا بڑا تم نے کام کر دیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے شہید کر دیا، اور آپ تم پوچھتے ہو کہ جی مچھر مر جائے تو اس کا دم کیا ہے؟ آگے جو الفاظ نا وہ یہ الفاظ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں وہ تو ہستیاں اتنی عظیم ہستیاں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ تو میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں اس طرح یہ بات ہے، تو اس طرح یہ جو ہے نا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عظمت اور شان، ان کی رفعت و بلندی، اللہ اکبر، حدیث میں بڑی ہیں۔ اب ایک اور روایت ہے وہ بڑی معروف ہے کہ اللہ کے رسول سے خطبہ ارشاد فرما رہے تو دیکھا کہ سامنے سے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو دوڑتے ہوئے آ رہے تھے تو گر پڑے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت، اب وہ گرے ہیں تو آپ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات کہہ سکتے تھے، آگے سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ، کبار صحابہ کرام،
ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے بھی ان کو پکڑو، لیکن ایسے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے ہیں ممبر سے اور ان کو اٹھایا ہے، پکڑا ہے، سنبھالا ہے اور ان سے پیار کیا ہے۔ کتنا ان کا مقام ہے، ان کی عظمت، ان کی شان، اللہ اکبر۔ وہ رفتوں والے تھے، وہ بلندیوں والے تھے، وہ عزتوں والے تھے، وہ شان والے تھے، وہ قرآن والے تھے۔ وہ ان سے ہماری محبت، اللہ کی رحمت سے کوئی ہم سے پوچھے تو صحیح تم ان سے کتنی محبت کرتے ہو؟ ہم ان کی محبت میں اپنی اولادیں قربان کر سکتے ہیں، ہم ان کی محبت میں اپنے مال کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے اوقات قربان کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی محبت میں ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت یہ ہے کہ اپنے جسم کو مارنا؟ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ جو انہوں نے نماز پڑھی نا، وہ نماز پڑھی جائے، نماز پڑھی۔ انہوں نے تو تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑی، سبحان۔ انہوں نے تو نیزے چل رہے تھے تو پھر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، تو یہ قرآن کے قریب نہیں آتے۔ اور ہماری محبت، جو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی نماز تھی نا، ہماری نماز بھی وہ ہے، جو ان کا قرآن تھا وہ ہمارا قرآن بھی وہی ہے، جو ان کی تلاوت تھی ہماری تلاوت بھی وہی ہے۔ ہم نے جو ان کی صلہ رحمی تھی، جو ان کے صدقات تھے، جو ان کے خیرات تھے، جو ان کی زکوٰۃ تھی، وہ سب کچھ جو ان کا دین تھا، جو ان کا ایمان تھا، الحمدللہ ہم نے اسی دین کو، اسی ایمان کو اپنایا ہوا ہے۔ یہ ہماری ان سے محبت ہے، ہم نے ان کی سیرت کو اپنایا، ان کے کردار کو اپنایا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل و کرم سے ہمارے ان سے محبت کے کوئی خالص زبان سے نعرے دعوے نہیں ہیں، ہم عملی طور پر بھی ان سے محبت کرتے ہیں، دل سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہماری ساری محبتیں، ہماری ساری عقیدتیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ یزید کے ساتھ ایسے نہیں، ہم ہر طرح کی محبت، ہر طرح کی عقیدت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ جی، ہم اپنی محبت اور پیار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھتے ہیں ہر طرح، اللہ کی رحمت سے۔ بڑی احادیث میں ان کی عظمت اور شان ہے، الحمدللہ۔ استاد جی، وہ اسی کے حوالے کے ساتھ کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لباس اپنا اہل توحید والا اوپر دیا ہے، لیکن اندر سے نہ وہ واقعی بغض رکھتے ہیں۔ وہ دیکھے، میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ویڈیو، تو وہ پہلی بات تو خلافت امیر المومنین جناب سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انکار کر رہے تھے۔ دوسری بات، یزید کو رحمت اللہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بہت برا بلا کہہ رہے تھے۔ یعنی اصل ٹارگٹ ان کا نا یزید کا دفاع تھا۔ تو ان ٹولوں کے حوالے سے کہ یہ لاسبی ٹولے ہیں، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں، کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جو بات ہے نا کہ ہم حسینی ہیں، ہم اس طرح کی یہ بات کہلوانا، یہ ایک نئی بات ہے۔ اس طرح کے جو ہے نا یہ عمل درست نہیں ہے۔ جی، ہمارے جو بزرگ علماء اور جو اہل علم ہے نا، جی، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تردید کی ہے کہ اپنے آپ کو حسینی یزیدی کہلوانا چاہیے، نہیں کہلوانا چاہیے۔ یہ اس بات کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھتے، جی ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی آل میں سے کسی نے اپنے آپ کو حسینی کہلوایا؟ جتنے امام ہیں، جی جی بے شک، ان میں سے کسی امام نے اپنے آپ کو حسینی کہلوایا؟ یہ تو آج کہتے ہیں جی ہم حسینی ہیں، وہ یزیدی ہیں، یہ تو تفریق آج انہوں نے کی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم کسی کا دفاع نہیں کرتے، نہ کوئی یزید کا، نہ کسی دوسرے تیسرے کا، جی کسی کا دفاع۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کر دی ہے کہ ہماری ہر طرح کی محبت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، جی بالکل ٹھیک ہے نا۔ باقی رہی بات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ ان کے ساتھ محبت، الحمدللہ ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان سے بھی ہمارا پیار ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کاتب وحی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھو نا، اللہ اکبر، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار پہ آئے تھے، جی جی ٹھیک ہے نا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی نا کہ میرا یہ وہ بیٹا ہے جو دو مسلمان گروہوں کے آپس میں صلح کروائے گا. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اقتدار کو چھوڑ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار کو قبول کیا. بالکل کیا. سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا امام مانا ہے, اپنا امیر مانا ہے, اپنا جو ہے اپنا حکمران مانا ہے. جب سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا امام مان لیا ہے, اپنا پیشوا مان لیا ہے, تو ہم کیوں نہ مانے؟ پھر تو ختم ہو گئی. دیکھو نا, انہوں نے یہ اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جی بالکل کوئی انکار نہیں کر سکتا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح ہوئی ہے. جی تو پھر اقتدار پہ کون تھا بعد میں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا. جی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی ہے, انہوں نے ان کو اپنا امام ماننا ہے, امیر ماننا ہے. ٹھیک ہے, جب انہوں نے مان لیا تو ہم کیوں نہ مانیں؟ ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بھی مانتے ہیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو باقی رہی بات یزید کی, یزید اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا یہ تقابل, اس میں ہم ہر اعتبار کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں الحمدللہ, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. استاد جی, آخری سوال اہل بیت کے حوالے سے. بعض احباب ایسے ہیں کہ جو شان تو بیان کرتے ہیں لیکن شان اتنی پڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ جناب حسن و حسین کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں, ملا دیتے ہیں, یعنی ان کی شان میں غلو کر لیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کیا شان کتنی بیان کرنی چاہیے صحیح قرآن و احادیث کی روشنی میں؟ ہاں جی, اس حوالے سے دیکھیں کہ جو اہل بیت آل رسول کی عظمت اور شان قرآن اور حدیث میں ملتی ہے, جی اس کو ماننا چاہیے بھی. ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق اپنے مائنڈ, اپنے عقائد, اپنے جو ہے بلکہ جو ان کے عقائد تھے وہی عقائد اپنانے چاہیے. جی ٹھیک ہے نا, اور ان کو ان کی شان بڑھانا اپنے پاس سے یہ ایک ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. کوئی شخص یہ کہے کہ کائنات کا جو مالک ہے وہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو یہ بات کتنی قرآن کی پتہ نہیں سینکڑوں آیات کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 12 مرتبہ کہا ہے لہو ما فی السماوات, اللہ ہی مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا, کائنات کا مالک وہی اللہ ہے. اور ہم کہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ تو ایک غلو ہے اور یہ درست نہیں ہے. جو قرآن اور حدیث میں ان کی عظمت اور شان ملتی ہے اس کو مانیں, اس کو بیان کریں, اس کے مطابق ان سے محبت رکھیں, پیار رکھیں. ٹھیک ہے نا, ان کو ان کے مقام سے بڑھیں. جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو لوگ معبود کہنا شروع ہو گئے تھے, ان کو لوگ مشکل کشا کہتے تھے. ٹھیک ہے نا, صحیح بخاری پڑھ کر دیکھیں آپ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 1 دفعہ سمجھایا, 2 دفعہ, 3 دفعہ, جب نہیں سمجھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا دیا تھا. اب کیا ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے, ہم نے اسی عقیدے کو اپنایا ہے. جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو سکھلایا ہے وہی عقیدہ ہم نے اپنایا ہے, اور وہی عقیدہ میدان کربلا میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے, اور وہی عقیدہ ہم رکھتے ہیں الحمدللہ. بلکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بھی اللہ کی توحید والے کلمات کہے ہیں, اللہ کی توحید والے بول بولے ہیں. انہوں نے میدان کربلا میں یا علی مدد نہیں کہا, جی یا رسول اللہ مدد نہیں کہا. بالکل وہ کہہ سکتے تھے نا, ان سے بڑھ کر مشکل میں کون آ سکتا ہے. کتنی بڑی مشکل ہے کہ آج تک جو امت جب اس واقعے کا ذکر کرتی ہے تو افسردہ ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, اور یہ بات کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان پر بہت ظلم ہوا ہے, وہ بڑی مشکل میں تھے. لیکن اتنی بڑی مشکل, ہماری لاکھ مشکلیں جمع ہو جائیں ان کی اس ایک مشکل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی بڑی مشکل تھی, لیکن اتنی بڑی مشکل میں بھی انہوں نے یا اللہ مدد کہا ہے, صرف ایک اللہ سے مدد مانگی ہے, یا علی مدد نہیں کہا.
یا رسول اللہ مدد نہیں کہا, ایک اللہ سے مدد مانگی ہے بس. تو اس لیے ہمیں ان کو جو ہے نا ایسا مقام نہیں دینا چاہیے کہ ہم ان کو اللہ کے برابر کر دیں. ہم دیکھیں یہ کئی لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے, نبی سے بھی زیادہ ہے. جی اب دیکھیں یہ کتنی بڑی ایک زیادتی اور غلط بات ہے. انبیاء کا مقام زیادہ ہوتا ہے یا امتیوں کا مقام زیادہ ہوتا ہے؟ صحابی کا مقام زیادہ ہے یا نبی کا مقام زیادہ ہے؟ نبی کا مقام زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم یہی پیغام دیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حسن حسین آل رسول, اہل بیت کی جو شان قرآن میں اور حدیث میں بیان ہوئی ہے وہی بیان کریں, اسی کو آگے پھیلائیں, اسی کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں. جو ان کا عقیدہ تھا اسی عقیدے کے مطابق جو اپنی زندگی بسر کرے تو نجات ہے اور کامیابی ہے. ماشاءاللہ. ناظرین یہ تھے محترم و مکرم فضیلت الشیخ عزت مآب حضرت مولانا افتخار علی زاہد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, جو مخصوص انداز میں اور علمی انداز میں اہل بیت ساتھ محبت, شان, احترام, ان کے ساتھ عقیدت اور عقیدہ وہ بیان کر رہے تھے. اور کچھ بھائیوں نے نیچے یوٹیوب میں کمنٹس کیے تھے جو پیچھے ہمارا پروگرام تھا کہ شیخ صاحب سے تھوڑی سی ان کی حالات زندگیہ کے بارے میں سوال کیجیے گا. تو استاد محترم سے پوچھتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ تھا ناظرین, استاد جی کے ناظرین کہہ رہے تھے استاد جی سے پوچھے کہ آپ نے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کتنی حاصل کی اور کہاں سے حاصل کی؟ ذرا تھوڑا سا بیک اپ بتائیے گا. جزاکم اللہ. جزاک اللہ خیر. اس حوالے سے یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہمارا علاقہ ہے وہ پتوں کی شہر ہے. پتوں کی شہر کے ساتھ اسماعیل ٹاؤن ہے, ایک جو ہے نا بلکہ شہر کے ساتھ متصل ہی ہے. جی وہاں الحمدللہ رہتے ہیں. تو ادھر جامعہ مدنیہ جی ٹی روڈ پر محترم شیخ مولانا میاں محمود عباس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا جامعہ ہے. تو ادھر ہم الحمدللہ رہے اور ادھر ہم نے جو ہے نا تقریباً میٹرک تک جو ہے نا الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور پھر شہر میں ایک مدرسہ جامعہ شرعیہ اس وقت جو ہے نا وہ جامعہ تعلیم الاسلام کے نام سے میرا خیال ذکر کیا جاتا ہے. تو اس میں ہمارے استاذ تھے شیخ فضیلت الشیخ مولانا صابر صاحب حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کے پاس ہم بلوغ المرام پڑھتے تھے, ترجمہ قرآن پڑھتے تھے, اور اسی طرح تجوید کا جو سبق ہے وہ محترم قاری عبد الرحمن صاحب تھے, ہم ان کے پاس تجوید کا سبق پڑھتے تھے. اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد پھر میں نے جامعہ مدنیہ کے اندر باقاعدہ طور پر الحمدللہ پڑھتا رہا ہوں, اور ادھر کچھ سال پڑھا. اور اس کے بعد پھر میں ادھر سیالکوٹ امام بخاری یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ میں ایڈمیشن لے لیا. ادھر میں نے الحمدللہ درس نظامی کیا ہے, اور وفاق المدارس بھی الحمدللہ میں نے کیا ہے, ایم وفاق کے جو امتحان دیا. اور وفاق المدارس جامعہ سلفیہ ٹھیک ہے عامہ خاصہ. ہم نے وہ درس نظامی کی بیس پر جو ہے نا وہ وفاق المدارس کیا ہے. تو الحمدللہ جو ہے نا یہ امام بخاری یونیورسٹی میں ہم نے اپنا درس نظامی مکمل کیا ہے. اور اس کے بعد میں ہمارے استاد شیخ یحییٰ گوندلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے ہمارے مشفق اور بڑے عظیم انسان تھے, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کے مدرسہ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں, تقریباً جو 100 والے مدرسہ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. اور ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ تحقیق و تخریج میں معاونت بھی کرتا تھا. ماشاءاللہ ان سے تحقیق و تخریج کا جو ہے نا علم سمجھ لیں کہ انہی سے میں نے سیکھا تھا. حافظ یحییٰ گوندلی صاحب رحمہ اللہ تعالی. تو اس کے بعد پھر میں الحمدللہ یہ جامعہ گلشن اسحاق لیل پنات سیالکوٹ شہر میں
جی جی ادھر پڑھا رہا ہوں، تقریباً ادھر مجھے 20 سال کے قریب ہو گیا پڑھاتے ہوئے ماشاء اور اس کے بعد پھر میں ساتھ دوسرے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، جامعہ صراط مستقیم روڈ پر، محترم ہمارے بھائی میاں عامر صاحب ہیں، ان کا مدرسہ ہے، تو ادھر بھی مجھے تقریباً کوئی 8-9 سال 10 سال تو ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے الحمدللہ۔ اسی طرح لغت کا سبق ہے اور صرف و نحو ہے، اور اس طرح قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر ہے اور حدیث اور دیگر جو اسباق وفاق المدارس میں ہے نا، عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ میں، وہ الحمدللہ ہم پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں شکر ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل اور کرم ہے۔ بس ہم ایک ادنا سے طالب علم ہیں، اللہ رب العزت ہمیں طالب علم رکھے، اور جو ہے علم کی تلاش میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے کر دے۔ استاد جی ویسے تو اساتذہ جتنے بھی ہوتے ہیں سارے محبت کے لائق ہوتے ہیں، ادب کے لائق، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ محبت کا ایک عالم ہی الگ ہوتا ہے۔ کوئی ہے آپ کے اساتذہ میں سے؟ دیکھیں، اساتذہ میں سے میرے ایک استاذ ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اچھا مطلب ہے کہ میں نے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا اور صراط مستقیم پر آیا، جی وہ میرے استاذ ہیں۔ پہلے آپ دوسرے مکتب؟ بس ہم کوئی خاندانی اہل حدیث نہیں ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر میں ہی اہل حدیث ہوا تھا ماشاءاللہ، اور الحمدللہ اس کے بعد میرے گھر کے افراد سارے سجدہ توحید۔ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ تو مطلب ہے کہ کافی پرانی بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا وہ میرے استاد محترم حافظ یونس صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم کرے اور ان کو خیر و برکت والی، ایمان سے تندرستی والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ میرے سمجھ لو بچپن کے استاد ہیں، ان کے ذریعے میں مسلک اہل حدیث کو قبول کیا، اور آج تک الحمدللہ ان کے ساتھ رابطہ ہے، ان کا بھی فون آتا ہے، میں بھی ان سے فون پہ رابطہ کرتا ہوں، تو کبھی جب پتوں کی جاتے ہیں شہر میں تو ان سے ملاقات ضرور کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اسی طرح ان سے مجھے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اور جتنے بھی اساتذہ ہیں، کوئی اسکول میں پڑھانے والے ہیں، کوئی مدارس میں جنہوں نے ہمیں دین کی تعلیم پڑھائی ہے، قرآن اور حدیث پڑھایا، سب سے محبت ہے۔ لیکن حافظ یونس صدیقی صاحب اور اسی طرح محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث جناب مولانا محمد اکرم زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل و کرم کرے اور ایمان، صحت والی، تندرستی والی، نیکیوں والی ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ رب العزت ان میں اور ان کی نسلوں میں اللہ خیر پیدا کر دے۔ تو مجھے ان سے بڑی محبت ہے، میں ان سے بڑا متاثر ہوں، اور جو ہے نا وہ بھی میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کی طرح انہوں نے مجھے رکھا، ان کے پاس کافی وقت میں نے گزارا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح جو ہے یونیورسٹی میں سارے اساتذہ ہم سے محبت کرتے تھے، ہم ان سے پروفیسر محترم جناب حافظ مطیع الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، یحییٰ حمدی صاحب، اور اسی طرح شیخ فضیلت الشیخ مولانا سید اکرم شاہ صاحب گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بڑی محبت رکھتے تھے ہم سے، بلکہ ان کے ساتھ میں بڑی دفعہ پروگراموں پہ گیا ہوں، وہ مجھے ساتھ لے کر گئے ہیں کئی جگہ پر، تو ان کے ساتھ ان کی ہمارے ساتھ بڑی یادیں، اللہ ان پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور اسی طرح سارے اساتذہ سے محبت ہے الحمدللہ، اور سب کے لیے الحمدللہ دعائیں نکلتی ہیں، جب بھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے خصوصی، اپنے اساتذہ کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، اللہ ان پر رحمتیں فرمائے، اللہ ان کو اپنا فضل کرم نصیب فرمائے، اور جو انہوں نے ہمیں پڑھایا اللہ ہمیں ان کے لیے صحیح صدقہ جاریہ بنا دے۔ سنجی تھوڑی سی ترنم میں آپ تقریر کرتے ہیں، تو ذرا ناظرین کو تھوڑا سا قرآن تو اہل بیت کے ریلیٹڈ کچھ چند اشعار ذرا سنا دیجیے گا۔ ہونی شنی پینا تو پینا، کوئی ایسی بات نہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دی عظمت اور شان نو بیان کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اہل بیت تو نجس ناپاکی گندگی نو دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب دیاں بیویاں نو حکم دیتا ہے نام وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے نبی دیاں بیویاں نو کراں دے اندر ٹکیاں رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ رسول دی فرما برداری کرو۔ وجہ کیے نا پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے، پیچھے بھی اللہ پاک نے احکام سنائے اپنے محبوب دیاں بیویاں نو، کیوں؟ وجہ کیے نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ پاک نے فرمایا اس واسطے کہ میں تواڈے تو گندگی نو دور کرنا چاہ رہا ہوں، وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور تنو پاک کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت اندر سب تو پہلے آپ دیاں بیویاں نے، نبی دیاں بیویاں آپ دا اہل بیت نے، اور نبی دیاں بیویاں دے بارے اللہ پاک دا قرآن کی بول رہا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما لگ دیاں نے۔ پتہ چلیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی مائیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی مائیں، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی مائیں، سیدہ جویریہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی مائیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی مائیں۔ کون عائشہ؟ آؤ نظرہ توجہ کریا جے، میں امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت دا عقیدت دا اظہار کر دیاں۔ کون عائشہ؟ جنہ دی عظمت اور شان اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ کون عائشہ؟ صدیق نبی دی بیٹی صدیقہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ جن دے بارے اسی محبت اور پیار دا اظہار کرنے اور کہندے پھرنے گلی گلی نگر نگر شہر شہر اندر اس بات دا اعلان کر دے پھرنے عرشاں اتوں مولا نے لوگو دتیاں گوائیاں نے، عرشاں اتوں مولا نے لوگو دتیاں صفائیاں نے، میرے سونے دی بیوی دا، میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا،
میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا کڑیاں حیرت نل کہندیاں سن کڑیاں حیرت نل کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں کڑیاں حیرت نل کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں تیرے سردہ اے شانی تیرے سردہ اے شانی سردار بڑا سونا جیڑا ایشا تو گل لایا جیڑا ایشا تو گل لایا تیرا ہار بڑا سونا عرشاں تو مولا نے لوگو دتیاں گوائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ پاک دا قرآن بولیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے مہمان محترم المکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد خالد ظاہر حفظ اللہ تعالی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں استاد محترم کا، اور آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مزید ہماری اس طرح کی اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے فیض الرحمن ربانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔